अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं कौन हूँ, यानी मैं डमी म्यूजियम से आपका अपना मौलाना फजलुर रहमान। आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आपका अपना शाह महमूद कुरैशी। हाज़िर हज़रात, आज जो मेरे मेहमान हैं नौमान लंगड़ेयाल। आप हैरान हो रहे होंगे मैं इनको क्यों बुलाया। ये तो मेरे मुखालिफ हैं, बल्कि इनका ताल्लुक एक मुखालिफ ग्रोह के साथ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो तहरीक इंसाफ में आ गया, जो बल्ले के साथ अलग होकर आ गया, समझे लकीर खिंच गई। शाहजी ध्यान ना शीशा वाज गया ना, हाथे बत्ती टांगे लगने। सर ये कराची में क्या हुआ आपके साथ? चोट लग गई, बाला बज गया। क्या हो रहा है, क्या हुआ है? इलेक्शन हो रहा है, सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं। क्या हो रहा है? इसका मतलब आग लगाना चाहती हो, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाना चाहती हो कल वो शह सुर्खी बन जाए। नहीं सर, और क्रेडिट लूं मोहल्ले में, वो देखो मैंने ऐसी बात की ना तो शाह साहब ने आगे से ये कहा मेरी सैलरी बढ़ा दी। हमारा तो ख्याल था कि अमजद अफरीदी वन साइडेड जीत जाएंगे। वाह वाह वाह, आपका ख्याल, यानी कि सियासत में एक नौजायदा कुकड़ी ये समझती है कि उसके करने से दरो दीवार हिल जाएगी। आपका ख्याल, आपने क्या सोच के समझा? आपने मोहतरमा स्त्री इजाद की है। आप तो सीरियस हो गए। आहा, आप मजाक कर रही थी, मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। मेरे साथ वो मजाक कर रही थी जिन्होंने मरीख पे सबसे पहले कदम रखा और कदम रखते ही कहा हाय मेरी जूती किधर गई। इतनी बड़ी हस्ती, यानी इतनी बड़ी हस्ती उसके साथ मजाक कर रही हैं जिसके साथ हिलरी क्लिंटन की इतनी जसारत उसने नहीं की कि वो मेरे साथ मजाक करे। और ये नौजायदा कुकड़ी, अब दोबारा क्या कहूं? मैं क्या कहूं? सर चुप, और लोगों को भी बात करनी है। साईं के भोले भाले लोग उठ पटांग सवाल करते रहते हैं, आप इतने जज्बाती ना हुआ करें, सेहत का ख्याल रखें। सही। अच्छा, अपनी सेहत का ख्याल रखूं? मुझे नहीं पता था कि आज मेरी आया भी यहाँ पर आई है। पहली आया देखी जिसने मुच्छा भी आया हुई। खराब गुर्दे जैसा तुम्हारा अपना मुंह है और तुम मुझे मशवरा दे रहे हो। शाह जी, लंगड़ेयाल साहब, आप लंगड़ेयाल जरूर हैं, हर काम में लत अड़ानी जरूरी है। सब वाली वीडियो मिल जाएगी। क्यों जी? वो कल्ला बंदा बैठा खेड सकता है। सपा नाल खेडन का बड़ा शौक है तुहानू। हाँ, लेकिन साडा मनना है कि यारां नाल ही बहारा ने। हाँ, यारां नाल बहारा। असीं ते जिथे खलोवांगे समझ लो वो लाइन उथों शुरू होनी है। 30 बंदियां दी। साडे ग्रुप नूं बुलाना पै ही गया ना। तकलीफ तो बड़ी होएगी, लेकिन की करिए, मजबूरी। हाँ जी, मनाना भी पै गया। हाँ। मौत दिखा के बुखार दी। मैट्रिक दे विच मजमून ते लिखा है दी बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। और सुनिया ते होएगा कि इमरान किसी दा भी दोस्त नहीं। सुनिया होगा कोई किसी दा दोस्त नहीं, थबंटू नहीं, इमरान का एक ही असूल है, इंसाफ। तहरीके इंसाफ, मेरिट। लेकिन पैसे तो बगैर कोई भी तकड़ी नहीं खरीदी जा सकती। देखो ना कि हमेशा लाइना तुसी एटीएम दे बाहर देखियां होनियां ने, अंदर 1 to 1। और यार दोवां दी गुफ्तगू सुनो, लगदा लंडे दे ताजर रेड़ियां तो लड़न लगे। सही, मेरा खून खोलता है। सही, आपको ये पैसों का ताना दे रहे हैं, वो तो आपके हाथ की मैल, हमारी जानें आपके लिए हाजिर हैं। इंसाफ बंदा दे सकता है, लेकिन बंडल नहीं पैसे चाहिए देने। और ये ग्रुप का ताना भी ना दे मेरे भाई, इनका असल ग्रुप तो हम लोग हैं। सही जान साहब, लाखों मरीज मुल्तान में आंखें बचाए से इंतजार करते रहते हैं आपका। और तुम मुल्तान से आए हो? मुल्तान से सोन हलवा भी लाए हो, ये है ना? दिखाओ थोड़े। ये जिस स्टेज पे आगे नहीं, इन्होंने जानना नहीं चाहिए दिया, टीके चाहिए ने ताकत ले। सही, सरकार को किसी चीज की परवाह नहीं है, ये तो खिदमत। सही,
हमसे पूछो सही, लाखों मरीज आंखें बचाए होते हैं सही मुल्तान में इनके दीदार के लिए। तुम वही हो ना, वो देख खुलते ही जो सबसे पहले धमाल डालनी शुरू करते पुराने कदमदार है सही कई नस्लों से। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। किसे किसे व्हाट डू यू मीन बाय किसे? हम यहाँ किसे कहानियां सुनने के लिए नहीं आए हुए। सरकार की बरकतें सही है, हुकूमत कायम दायम है, वरना ये सही बहुत पहले डामाडोल हो चुकी होती। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਤਰੀਨ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਜ਼ੂਮ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ पैसे नाल चलता है। ये गालिबन आप तुम पुलिस की गाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। अंकल इनके ग्रुप में 30 बंदे हैं, तो आपके ग्रुप में कितने बंदे हैं? हमारे ग्रुप में 30 मार खान है। 30 मार खान से मेरी मुराद कोई बड़क मारने वाला नहीं, 30 को मारने वाला खान है। 30 मार खान। फिलहाल तो आप 30 बंदों की जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। अच्छा, 30 को तो मार खान। सही एक छोटा सा काम हमारा भी कर दे। बिल्कुल, बताए। सही गर्मी देखे कितनी है, रमजान का महीना है, ये बैंकों वाले सही SOPs के चक्कर में घंटों बाहर खड़े रखते हैं, लंबी लाइनें सही बड़ी तंगी है। ये तो मामला हल कर दे। तो इसने कौन सा अंदर जाके कैश निकालना होता है? एसी के सामने जाके बैठ जाता है। क्योंकि आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, बैंकों ATMों से तो आपका ताल्लुक है। सवाल जवाब का वक्त गुजर गया, बस ये ज़हन में रखे कि असले कम तियां ते भी। कमाल है, पैसों के लिए तुम थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? हमारे खान साहब भी तो थे, चंदा जमा करने के लिए घंटों धूपों में खड़ा रहते थे तुम लोगों के लिए। आसानी नाल पैसे मिल जाने ते कदर नहीं रहती, कम तियां ते ही जे। ਇੱਥੇ ਛੱਡ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾ। वो किधर किधर भाई, मुंह उठा के अंदर किधर जा रहा है? ओहो भाई मैं अंदर जान दे, बड़ी देर हो गई इथे। तो देर हो गई तेरे अकेले को नहीं, कितना आदमी उधर इंतजार कर रहा, बारी के साथ अंदर जाना। मैं उन्होंने की देखना यार, छोटा जिहा चेक कैश कराना है, मेरे को टाइम नहीं रहेगा। ओ नहीं भाई, तुमको मैं अंदर नहीं जाने दे सकता, पहले तुमको इधर हाथ पे ना सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाँ कर दे हो गया। और वो मुंह, ये इधर मुंह पे माफी चाहता हूं। की करन दे? मैं ये बता रहा था कि इधर मुंह पे ना मास्क लगाओ, इस जैसा ये वाला। तुमने तो खुद मास्क नहीं लगाया हुआ, तुम्हारा नाक नंगा है। शाजी जिड्डे जिड्डे दोवां दे मुंह ने, मास्क ना नहीं फर्क पैना, रजाइयां नू रस्से पा के इन्हां दे मुंह ना बन्नो। कमाल हो चल जान दे यार, टाइम नहीं हैगा यार, खड़ा हो जा, तेनू जान दिया तू एम्बुलेंस है। ओ यार है गल करन दे यार, मेरे को टाइम नहीं देरी ते बैंक बंद हो जाना। देखो भाई, अगर तुमको सही तरह SOP नहीं किया ना, हाँ तो हो सकता है बैंक ही बंद हो जाए, समझा कर। SOPs पर अमल कराना काम ही बहुत मुश्किल है। ये कौम दलील की बात सुनती कहाँ है? ओ जाने दे यार, तेरी मेहरबानी यार। इस मुंह दे नाल मैं तेनू अंदर नहीं जानता। ओ असल दे विच मेरे साइज दा हाले तक मास्क नहीं बनया। भाई साइज का मसला है तो मुंह पे डायपर नहीं, माफी चाहता है, शापर चढ़ा लो, शापर। बहुत अच्छे मुंह ते शापर चढ़ा लवां, दवाना है। ओ शापर रहन दे, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ। मैनेजर ਨੂੰ कही तेरे आसे आरफ वाले खरबूजे मंगाए ने। यार तुम बात को समझ नहीं रहे। ओए होए, मेरे हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। ओ हुण क्यों हाथ आगे करा? ये पसीना पहुंचाना जरासीम लगता है। एक मिनट, पसीना पहुंचिया कि? आहो इथों पूंजी है। ओहो मेरी गल सुन, अच्छी तरह साफ हो रहा है भाई। ओए ओ ते ठीक है, वेखो उधर वेखो, अंदर एक बंदा बिठाया हुआ है, तनखाह पूरी लैन दे। ओ 2 बंदे बिठाओ, 3 बिठाओ, ताकि सानू इना वेट ना करना पवे। ओ भाई, मौत का इंतजार भी तो करते हो ना। हाँ ओए अल्लाह दा नाम है यार। ये सब इधर मौत का मुंह में बैठ के काम करता है। बहुत अच्छे बैंक च बैठे या 72 सीटी के ड्राइवर है, बहुत दे मुंह च बैठा है। समझे नहीं, इधर सैकड़ों आदमी आता है, क्या पता हो किसी के मुंह में। मैं यार की करन दे यार, इशारातन बात कर रहे कि किसी के मुंह पे मास्क नहीं होगा, जरासीम फैलेगा। गवर्नमेंट कितना बताता है? चाहे कैश हो ना हो, ये मोटा फेशियल जरूर करवा के जाएगा। और ਉਹਦੇ पूरे जिस्म ते शावर मारल दे। ओ तू ਇਹਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਬਣਾਉਣੇ। ओ या अल्लाह, ये इनु चुक ले या मैनू चुक ले। या अल्लाह, इसका दुआ सुन ले, मेरा तो इधर 5 बजे तक ड्यूटी है। ओए होए, ओ
یار 2.5 گھنٹے اتنے کھڑوتے ہو گئے نے بھائی 1 منٹ اندر جا لین دے 3 گھنٹے سے لوگ ادھر کھڑا ہوا اب میں سویر دا یہ ادھر کھڑا ہوا یار پلیز سمجھ لو یار سمجھ لو میں میری گل سن میں ایڈا سمجھدار ہوں تے بینک مینیجر نہ لگا ہوں او میرے لیے کچھ کار ہوئے تیرے واسطے میں کی کراں مینوں 10 دے رکشا منگوا دیں اوہو تینوں سمجھ نہیں آ رہی میرا بھائی یہ سمجھ گیا یہ 10 روپے مجھ سے لو اور یہ ادھر پبلک واش روم ہے ادھر سے ہو کے آؤ اوہو ادھر نہیں جانا ہوں میں 1 منٹ جاؤ لین دے میں انہیں آ جانا اور میں چیک کریش نہیں کراؤندا اینج جانے تے میں اینج آ جانا ہے پبلک واش روم کی تینوں چھوٹا پیندا اچھا پہنچ نہیں سکتا آت آگے کرو چلو میں بس تیرا ہاتھ دعا سکتا ہوں وہ میں نے دلا ہاتھ گلے کرن دے انہوں نے پیر گلے ہو جانا بھائی ادھر سے ماسک لو ماسک خریدو پہن کے آؤ سینیٹائز تجھے کر دی ہے تو میرا ماسک تو میں زیادہ ایمرجنسی ہے سینیٹائزر وہ جان دے اندر تیرے پیو دا اندر چوری نکاح ہوندے بدتمیزی مت کرو وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کو اندر نہیں جانے دے رہا گارڈ بھائی یار بار ماسک رکھو خدمت کرو ایک دے دو بیچارے کو کیوں اتنا تنگ کرتے ہو اللہ میاں آئے میں کی کراں بھائی کچھ نہ کر 10 روپے دا ماسک کیوں نہیں خریدا میرا مغز کیوں چٹ کرتا یار تیرے میں گل دساں میں ماسک پا ہی نہیں سکتا وہ جدو میں ماسک پا لا میں انجی لگتا ہے میرا منہ سلنسر دے گئے بننے آگے ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھو ادھر ہوئے جی انہا چھکنا ہوں دے نال تولیے بھی رکھ مرے بھائی ادھر آپ جائے ماسک لے کر آئیں تو پھر اندر جائیں گے جائیں میرا دماغ خراب نہیں کریں مہربانی یار ماسک لین جاواں گا دکان بڑی دور ہے یار شاہ جی یہ بچیاں دا تے انہوں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے یہ بچے رکشے دے سکول نہیں جاندے اچھا دروازے تے کھلار کے نچ ماردہ اٹھ کے سکولے پہنچ جاندے تم چوری عصمت جاننا ہے وہ چودھری جن کا عادت ہے ان کا اکاؤنٹ اسی بینک میں بڑا اچھا آدمی ہے بڑا اچھا میں وہ بھتیجا ہاں اوے معافی چاہتا ہے یار تو پہلے تعارف کرا تو چودھری عصمت دا بھتیجا ہے ہاں مہربانی کافی دن ہوئے یار وہ بینک نہیں آیا بس انہوں نے پرسوں تو کرونا ہو گئے یار چلو نکلو چلو شاید آپ دبئی بہت جاتے ہیں اونٹوں کے ڈانس کے شوقین ہے کیا جدو نہیں بیٹھے جو لات وجی ہون نہیں بیٹھتے میں بائی دا وے اونٹنیوں کا ڈانس بھی بڑے شوق سے دیکھتا اسی لیے تو مجھے وزیر خارجہ لگایا گیا ہے وزیر خارجہ کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے اونٹا نال یاری رکھنی ہوئے نا تے کار دے دروازے وڈے رکھی دینے اونٹا دی تونے چوی سریا نہیں ہونا چاہیے تھوڑے نیوے ہو گیا آج ایک کردہ تے من لے گا 3 نیچے من دے اسی بھی سہرائی چھڑ دیں گے آپ ہی چڑھ دے پھر انہیں یاد رکھنا سہرا ٹپان آستے انہ دی لوڑ پہنے کم ٹھیک ہے عمران کو اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے آزمائش کا اگر کوئی وقت آیا تو آپ دیکھیں گے 1 منٹ میں عمران وزارت عظمیٰ کی کرسی پر لات مار کے مجھے بٹھا دے گا وہاں پر میں وزیر اعظم بن جاؤں گا عمران پیچھے ہٹ جائے گا اور کون سا مسئلہ ہے جو میں حل نہیں کر سکتا یہ 30 کا ٹولہ بھی اس وزیر اعظم پہ اعتماد کرے گا آپ دیکھیں گے اچھا آپ نے کہا تھا کہ صاف پانی دیں گے اور سرکار یہ مسئلہ حل کر دے کم از کم دودھ تو صاف پانی والا ملے بالکل میں بھی ملاوٹ والا دودھ پی پی کا کمزور ہو گیا ایکسکیوز می کون ہے یہ شخص اور اسے کیوں مار رہے ہو اے پھینا بینا گوالا جے دودھ دے وچ ملاوٹ کردا ہے یہ ہے وہ شخص جو ملاوٹ کرتا ہے تھو ہے توڑ ڈالو اس کی ٹانگیں جناب ہے جڑا ڈبے والا دودھ ہوندا ہے اے سٹوراں تے 6 مہینے پیا رہندا خراب ہی نہیں ہوندا ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ فلسفانہ پیش کر شرمندہ ہو اے ساڈے بھلے ویلے دیگ لا کے پورا جگ دودھ دا انج کر کے پینا کہے ہو جی خماری چڑھنی چھت تے منجا ڈانا تے نیندر پینی جناب خماری تے چڑھنی سی مجھا نشے کر دیاں تھا نشے ہو جڑے ٹیکیاں تے نشے لاتے نے صحت مند مجھ بھی انج کمبن ڈئی ہوندی جویں بکری دی لتاں تے کھلوتی اور جوانی دی خماری سی دودھ دی نہیں لیکن مجھے تو ملاوٹ والا دودھ بھی پی کے خماری چل جاتی ہے تجھے تو کسی خماری کی بیماری ہے چپ کر خماری کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے
بلو بہت اچھے اور آپ جو تو جم شم جا کے اسٹیرائڈ لا کے باڈیاں شادیاں بناندے ہو تے بیٹے اتھے مجھ دا کوئی حق نہیں او میرے مگروں لے جا ڈیلی کلو دودھ دے دیا کراں گا نہیں مجھ خواب جا کے ٹکر مار دی سارا دودھ میرا پی گیا ہے ملاوٹ دی سن لو یوریا کھاد ایدے چ پیندی جے سوڈیم کاربونائٹ ایدے چ پیندا فارمولین ایدے چ پیندی ہے گندا پانی پتہ نہیں کیڑا کیڑا کیمیکل پتہ نہیں دنیا کیویں جین دی انہیں کدی خاندان دے ویاہ چ انہاں نیاندرا نہیں پایا جنہ دودھ چ کیمیکل پا اتنے زیادہ کیمیکلز ملاتے ہیں یہ دودھ میں اس سے کئی گنا زیادہ کیمیکلز تو یہ کاسمیٹکس میں ملاتے ہیں جو تم منہ پہ تھپتی ہو چھڑ دے گل 2 کلو مکھن لے لیا کریں پیڑا میں چاٹی جو آپ کا ڈر نہیں صاحب جی اتنے جنیاں مجھاں نے نا پوری دیہڑی بھی ساریاں مجھاں دودھ دیندیاں رہن تے دودھ اینا پورا نہیں ہوندا جی اے لکھاں ٹن دودھ کنٹینر چ بھر کے سویرے سویرے کتھوں لے کے آندے نے میری تے یہ سمجھ نہیں آندا او بدو ٹرک نہ لے آئیے تے ہور بوئے بوئے مجھ لے کے پھر یہ پاجی کلو کلو دودھ لے لو میری گل سن بیٹے اے لاہور دی ریکوائرمنٹ ہے بیٹا ویسے منہ نکل گیا او جناب دودھ مکھن کھویا کی ریکوائرمنٹ ہے جی شہر دی یہ سارا کچھ فارمولے بس کر کٹا لے لی میرے کولوں کٹا کی میں کرنا کوئی کدی چھوٹی دے دودھ دین تے کم تے آوے صاحب جی مردے نو آن والا پاؤڈر دودھ دے چپاندے جے لو توبہ توبہ 10 واری بھی ابالے دیو تو ملائی دی تے پھر اینٹی موٹی مردے نو لانا لا پاؤڈر بھی تم اپنا مردہ خراب کر رہے ہو بہت اچھے یہ پاؤڈر چ اینی طاقت ہوندی تے مردہ نہ اٹھ کے بہ جاندا مردیاں والا پاؤڈر پاندے دودھ تے انج ملائی آئی ہوندی ہے جویں لٹھے دے سوٹ تو مایا لتھی خیال ہی انہاں نوں صاحب دی اجازت دیو میں اے جے بندے دی چمڑی لا دیاں او چلو نال ایک کلا زمین دا وی لے لئی میں تو مٹھو کا چلو کوئی بچہ ویا لئی مجھے تے میرا اپنا نہیں ہویا او چل جا لین دے منا دے من ٹرک دودھ دے خراب ہو رہا نہیں اوے 2 ولٹوئے تھانے لا کے جانے تھانے لے کے چلا تھانے چل ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد اشک میاں آئیں گے جو آپ سے کچھ گفتگو کریں گے اس کے بعد پھر میرے ساتھ دوبارہ ملاقات وقفے کے بعد اشک جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے پردہ سیمی سے چپکے رہنے کا شکریہ خواتین و حضرات درستناک میں ہم اشعار کی تصحیح کا نہ صرف اہتمام کرتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ شعر کو اصل حقدار تک بھی پہنچایا جائے بعض اوقات ایک ہی شعر مختلف کتب میں مختلف شعرائے کرام کے نام سے منسوب ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قرائن سے جائزہ لے کر اصل شاعر کا تعین کر سکیں ذرا ملاحظہ کیجئے وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی کیا بات ہے بے لطف آ گیا شکریہ شکر کی چائے اس کا اپنا ہی مزہ اور بھائی چاہ دی نہیں تیل دی گل ہوندی پئی ہے تیل مکیا تے دیوا بجھیا ہے نا تے چراغ دیاں نویاں بتیاں پوا لو اشکی صاحب آج سونے لگ دے پے جی مہربانی جناب اینجی لگن دیا جی میں ہیلی کاپٹر دے پکھے چ کبوتر وجیا یزدانی صاحب کبوتر پکڑ کے اس کے پنجے میں ہمارا محبت نامہ ہے نکال لیجیے سر چراغوں میں روشنی نہ رہی اس کا کیا مطلب ہے جہاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما سما نے ہمیں جوائن کیا ہے اچھا بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سما ہے تو بل اس کا پل کی خبر نہیں ارے جبل جہالت وہ سما ہے یہ سما ہے اچھا یہ سما ہے یہ سما سما ہے یہ پیال کا کی انتظار کا دل نہ چلا کہیں میرا موسم بحال سما وہ سما نون گننا کے ساتھ ہے یہ عین کے ساتھ ہے یہ عین کے ساتھ نہیں یہ ڈملو کے ساتھ ہے تمیز کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیجیے
آپ نے تو کہا تھا مشاعرے کا، یہاں تو محفل سماع کا پروگرام تھا۔ بھائی ہم نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور یہ وہی میر ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ واہ واہ واہ، عاشق صاحب کیا کہنے، زلفوں کا اسیر ایتے سمجھاؤ انہیں کی والا نہ سنگل بننے۔ عاشق صاحب یہ جو شعر آپ نے میر کا پڑھا بہت خوب ہے، لیکن افسوس جو پہلا شعر پڑھا وہ تو میر کا ہے ہی نہیں، اور سما نے معنی بھی پوچھا چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ بھی آپ نے نہیں بتلایا۔ بھائی چراغوں میں روشنی نہ رہی سے مراد یہ ہے کہ محبوب کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ ہیلو ایہو گلاں سوچ سوچ کے ادھے شہر فاقیہ نہ مار گئے نے۔ نہیں انکل، محبوب کو دیکھنے کے بعد نظر تو آنا چاہیے، اگر ٹھڈا لگ جائے تو پھر۔ نظامی صاحب یہ مشاعرے میں کٹا کس نے باندھ رکھا ہے؟ اس نے پٹا تو نہیں باندھا ہوا، اس کی کون سی بازو ٹوٹی ہوئی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ سادگی سے بہت بڑی بات کہہ دی میر نے۔ میر تو تھے ہی سادہ، بلکہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے۔ واہ عاشق صاحب اب تو ہم سے خاموش نہ رہا جائے گا۔ آپ اگر میر کا شعر پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، اور جو شعر میر کا ہے نہیں وہ ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی کیسے؟ یہ تو آپ بحث برائے بحث کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے شعر پڑھا ہے کیا میر کے دیوان میں یہ اس طرح ہے؟ بھائی زبان زد عام تو یہی ہے۔ فکر صاحب ذرا سنبھلیے، ہم نے کیا کیا؟ آپ جھول رہے تھے۔ میر کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ اصل شعر یوں ہے، انکل یہ لونڈے اور لڑکے میں کیا فرق ہے؟ وہی جو چائے اور جام میں ہوتا ہے۔ لگتا ہے آپ نے زیادہ کھانسی والا شربت پیا ہے۔ بھائی کیا احمق آدمی ہیں آپ۔ اس نے کہا تھا چائے زیادہ سیرم تو بیچ میں صرف اتنا ڈالنا۔ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، لونڈا لڑکا ایک ہی بات ہے۔ آپ شعر پر دھیان دیجئے، کن کاموں میں پڑے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ خدائے سخن میر، دلی کے نمائندہ شاعر، یہ وزاداری متانت سنجیدگی جن کی خوبی، وہ ایسا بازاری لفظ استعمال کریں گے لونڈا اپنے شعر میں؟ بازاری لفظ؟ انہوں نے لڑکا ہی لکھا ہے، لڑکے۔ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، تو ہم اسی کو درست مانیں گے۔ لو جی 10 منٹ ٹھہرو، ایسی بحث چھڑنی ہے نا دونوں نے ایک دوسرے کو اٹا مارنے۔ بھائی کیسے؟ کیا ساری دنیا پاگل ہے؟ بھائی میر کے ہر دیوان میں یہ شعر ایسے ہی موجود ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، لہٰذا ہم اسے درست مانیں گے۔ آپ اصل شعر کی طرف آئیے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب آپ اس پر بھی شک کر رہے ہیں؟ گاڑی نہ دونوں دے بچے بھوکے مرن ڈے نے تے اتنے شیل تے بحث کرن ڈے نے۔ تو کیا مطلب یہ غالب کا شعر ہے جو میر کا تخلص استعمال کر رہے ہیں؟ الجھ کے رہ گئی دنیا نظر کے دھوکوں میں، تیرا جمال جو دیکھے وہ آنکھ ہی نہ رہی، اور وہ آئے بزم میں اتنا تو یاد ہے عشرت، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو کیا میں اسے عشرت کا شعر مان لوں؟ واہ واہ، عشرت آئی ہیں۔ اجی شاعر کی بات ہو رہی ہے، آپ چائے پیجئے یا اب معافی چاہتے ہیں، چائے گرم ہو گئی۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، عشرت نے چرایا ہوگا۔ حیات لکھنوی بڑے محقق ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عشرت مراد آبادی جو بلی مارا محلے سے تھے، یہ شعر ان کا ہے، اور انہوں نے 1939 میں دلی کے ایک مشاعرے میں پڑھا تھا۔ یہ بات کہیں درج ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حیات لکھنوی کے حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے شمس الحق نے بھی، لیکن انہوں نے اس بات کو درست نہیں مانا۔ پروفیسر صاحب یہ بلی مارا کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ ہمیں جواب دیجئے، آپ مارتی رہیں بلیاں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا تو میں نے پوچھنا اچھا سمجھا۔ بھئی یہ بلی مارا نہیں بلی مارا ہے، اور غالب کا تعلق بھی عشق صاحب دلی میں محلہ بلی مارا سے تھا، اور غالب کا تعلق ڈومنی سے بھی تھا۔ اور ملحوظ رہے کہ بلی بانس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ملاح ہوتے ہیں نا، جب کشتی چلاتے ہیں تو بانس کی مدد سے آگے اس کو دھکیلتے ہیں۔ وہ غالب کا جو محلہ تھا وہاں ملاحوں کی کثرت تھی، ملاحوں کا محلہ تھا، اس لیے بلی مارا کہلایا۔ اچھا، یعنی بلی مارا ملاحوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اچھا اس شعر کو ایک اور نظر سے دیکھیے،
بھئی تابش دہلوی نے اس شعر کو مہاراجہ بہادر برق کے نام سے تسلیم کیا ہے، اور اس طرح وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ واہ واہ، کیا برف، ہاں برق برق بجلی۔ پروفیسر صاحب، یہ تابش دہلوی کون ہے؟ بھئی تابش دہلوی جو محقق ہیں جنہوں نے شعر و ادب میں بڑا کام کیا ہے، پوچھنے والی بات تو یہ تھی کہ برق کون ہے۔ اچھا چلیے یہ بتا دیجئے برق کون ہے؟ بھئی برق آغا شاعر قزلباش کے شاگردوں میں سے تھے، بیچارے کا کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا، بہت سے اچھے شعر ان کے نام سے ہیں۔ بھئی تابش دہلوی کی دلیل یہ ہے کہ برق کے نام سے یہ شعر 1936 سے منسوب ہے، جبکہ عشرت نے یہ غزل ایک محفل میں 1939 میں پڑھی تھی۔ بھائی آپ 1936 اور 39 میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہم 18ویں صدی کے میر کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ اشک صاحب، آپ صدیوں کے چکر میں نہ پڑے، آپ میر کے تمام کلیات کھنگال ڈالیے، کہیں یہ شعر نہیں ملے گا۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، واہ، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بہت خوب، واہ واہ، کیا کہیں یار افسوس ہے آپ پر بھی۔ واہ ہو گیا، شعر ہو گیا بھائی۔ واہ، کیا کہیں گے، کیا خوبصورت آنکھیں۔ نہیں صرف ان کلام سنیا، میری بدتمیزی نہیں سنی۔ وہ ایڈے ایڈے منہ والے تو شاعر ہوندے نہیں، وہ جڑے جڑے تہاڈے قد نے تانوں اخلاقاً دو بندے مار کے اندر ہونا چاہیے۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، انہیں مدعو کیا تھا، یہ پتہ نہیں کسے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ بس یہ چھوڑیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعر نہیں، چھوڑیں کیوں، آپ ایک شخص کو لے آئے ہیں، وہ ہوش ہی میں نہیں ہیں، اچھا چھوڑیے، عالم بالا میں گھوم رہے ہیں۔ ارے نہیں، ایسے ہی یہ ایسے ہی کیا، شاعر ہے، وہ شعر پڑھ رہی ہیں، آپ بجائے ان کے شعر کی داد دینے کے کہہ رہے ہیں بہت خوب، کیا آنکھیں ہیں۔ معاف کر دیجیے، معافی کی طلب بات نہیں ہے، معذرت کر لیں، کوئی بات بھائی آنکھیں ہی نہیں، آپ پوری کی پوری خوبصورت مجھ سے کچھ سننا ہے، میں تمہیں بتا دوں۔ خدا لگتی بات یہ ہے کہ یہ شعر اصل میں فکر یزدانی کا ہے۔ فکر یزدانی کا ہے؟ جی ہاں، الطاف الرحمن فکر یزدانی۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب یہ فکر یزدانی کون ہے؟ بھائی فکر یزدانی راز یزدانی کے شاگرد تھے، راز یزدانی معروف شاعر تھے، اور میں آپ کو یہ بتا یہ تو آپ اپنے آباء و اجداد کی طرف لے گئے، اقربا پروری شروع کر دی۔ یزدانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ادب کا آپ یہ حال کر رہے ہیں، شاعری کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ یار سن لیجئے، یزدانی کہاں سے آگے بیچ میں؟ یار یزدانی وہ فکر یزدانی کی چھوڑو، اس کی فکر کرو۔ اچھا، پر کیسے ہوئے اس سال آپ؟ 1940 میں راز یزدانی کی موجودگی میں رامپور کے ایک مشاعرے میں یہ شعر پڑھا، اور یہ بات رامپور کا دبستانی شاعری جو کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے، لہٰذا سن لیں کہ بڑے بڑے محقق جنہوں نے شعر پر کام کیا، شعر کی تحقیق پر کام کیا، ناصر زیدی جو ساری زندگی کالم لکھتے رہے شعروں پر، وہ شمس الحق، اس کے علاوہ خلیق نصرت، سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ شعر فکر یزدانی کا ہے۔ اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ شمس الحق کی کتاب کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں جن میں یہ شعر برق کے نام منسوب ہے، اور انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ اب اگلا جو میرا ایڈیشن آئے گا میں اس کی تصحیح کروں گا کہ یہ شعر اصل میں فکر یزدانی کا ہے۔ پروفیسر صاحب بڑی پرمغز گفتگو تھی آپ کی، بڑے بڑے راز دفن ہیں بڑے بڑے دبستانوں میں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر آپ نے رضوان کو آخر کیوں بدلا ہے؟ آئے ہائے ہائے، بڑی خبریں آپ اپنی طرف سے اکٹھے کر کے آئی ہیں، آئی تمہیں قریشی صاحب کو پھنسا دوں گی، پوچھو گی رضوان کو کیوں بدلا۔ دیکھیں یہ کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ رضوان کا تو اچھا تھا، اس کو تبدیل کرنا بنتا تھا، 5ویں 6 نمبر پہ وہ کبھی پرفارم نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھیں اوپنر آیا ہے تو پرفارم کر رہا ہے، پچھلے 11 میچز میں سب سے زیادہ سکور کرنے والا پلیئر بن گیا، اعزاز ملا۔ اچھا اب آگے سے آپ کا منہ بھی بنتا ہے، منہ تو سیدھا کریں، ایسے لگتا ہے جیسے کبوتری کو لکوا ہوا ہے۔ انکل یہ جو بشیر میمن ہے یہ حلقہ 249 سے ہیں؟ جی نہیں۔ تو یہ پھر اچانک سامنے کیوں آ گئے؟ جس مرضی حلقے سے تعلق ہو، لیکن ہم ان کو ہرگز حلقہ نہیں لے رہے، یہ غلط فہمی دور کریں۔ عمران میں اور باقی لیڈرز میں یہی فرق ہے، عمران میرٹ کی بات کرتا ہے، بشیر میمن کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، عمران خود کو بھی پیش کریں گے، اگر کوئی چیز ثابت ہو گئی کسی بھی طرح کی تو عمران ریزائن کر دیں گے۔
याद रखना ये पार्टी इमरान खानों से भरी हुई है। ये पार्टी वजीर आजम का बोझ उठाने से डरने वाली नहीं है। ये हरगिज़ ये नहीं सोचेगी कि ये तो हालात ही नहीं है मुल्क संभालने में। हम इमरान के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, इस मुश्किल वक्त में हुकूमत भी संभाल लेंगे, लेकिन इमरान अपने ऊपर ऐसा कोई दाग लेगा नहीं। तो अंकल इस पार्टी में दूसरा इमरान खान कौन है? नहीं बताएं भी, मुंह से बताएं। पूछते हैं वो कि इमरान कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं। यही वजह है दोस्त के साथ दुश्मनी की। नहीं नाम बताएं ना, बातें ना करें, नाम बताएं। क्या नाम बताएं? मैंने बल्ले पर मोहर लगानी है। तो बल्ले पर मोहर लगाओ, तुमने इमरान पे मोहर लगानी है? नहीं बल्ले पे मैंने लगानी है, लेकिन लकीर भी खींचनी है। बल्ला लकीर मेरा ख्याल है मुझसे मंसूब कर रहा है। यार तुम मेरा ही समझो, चलो जाओ मेरे ही समझो। जी इमरान खान साहब ओए उन्होंने वर्ल्ड कप जीतया, तुसी कदी चिड़ी छिक्का नहीं जीते। इमरान खान साहब ने चंदा इकट्ठा करके 10 अदारे बना लेने, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चंदे का डब्बा नहीं देंदा। चंदा कंट्रोल दिस इज माय पर्सनल मैटर। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ਤੇ आ गई होनी है कि चंदिया नाल पार्टियां नहीं चलदियां ते चंद्रियां नाल भी नहीं चलदी। लोड़ ਤੁਹਾਨੂੰ है तियां दी। आला बेला सजन आयोरी आला। अबे क्या बजा रही है, क्या बजा रही है? अबे ठीक बजा रहे। बोरी बाजार सदर कैंट बल्दिया टाउन, बोरी बाजार सदर कैंट बल्दिया टाउन। ये है N249, ये है N249, गुजरेगी जहां से बस भी लाइन। बोरी बाजार सदर कैंट बल्दिया टाउन। पीने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, सफाई की कहानी नहीं है। पीने का पानी नहीं, सफाई की कहानी नहीं। मुस्तफा भाई काम करते थे। अब रोता है मुस्तफा भाई, ठीक रोता है। मुस्तफा भाई काम करते थे, मुस्तफा भाई काम करते थे, लेकिन अब वो जवानी नहीं। अमजद आफरीदी जंपल, अमजद आफरीदी जंपल, पर बल्ले दी मनमानी नहीं। नून लीग का है वोट बैंक, नून लीग का है वोट बैंक, पर मिफ्ता की रवानी नहीं है। कैसे करेगी कमबैक, कैसे करेगी कमबैक, जब वो तोड़ेगी लबैक। कैसे करेगी कमबैक, जब वो तोड़ेगी लबैक। शाजी यार रैपर ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 35000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। लाइन में लगी है MQM, लाइन में लगी है MQM, टूट फूट से दम बेदम, टूट फूट से दम बेदम। पीपी जीत से बहुत दूर, पीपी जीत से बहुत दूर, सिंध हुकूमत से मजबूर। पीपी जीत से बहुत दूर, सिंध हुकूमत से मजबूर। शाजी एडा भोला है रैपर, रिच दे मोटियां दे बह के कहना मैनू मेला वहा। ठीक होती गर मर्दमशुमारी, नून भी होती कराची को प्यारी। शाजी रैपर दा ब्याह होया 15 मील पैदल टुर के गया। ब्याह पे पैदल क्यों? अद्धे राज घोड़े दा लक टुट गया। तो तू इंज बहना ना कि घोड़े नूं पता ना लगदा। बड़ा मासूम है जी, कैंची छुरियां तेज करने वाले को चला गया, कहना मेरे दंद तेज कर, मैं हाथी नूं दंदियां वंडन जाना। बोरी बाजार सदर कैंट बल्दिया टाउन, बोरी बाजार सदर कैंट बल्दिया टाउन। आपके प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह निगहबान।